عزیز طلباء و طالبات، میرے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ بہت زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ سبسکرائب کریں۔ اب میں نذیر اکبر آبادی کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ نذیر اکبر آبادی کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے، اپنے خاندان کے ساتھ آگرہ میں آ کر بس گئے۔ نذیر عوامی شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی عکاسی کی گئی ہے۔ انہوں نے یہاں کے موسموں، میلوں، تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نظمیں لکھی ہیں۔ کسی بھی موضوع کو سیدھی سادی زبان میں بیان کرنا نذیر کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ان کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ تھا۔ وہ موقع اور موضوع کے اعتبار سے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی نظموں کے نام یہ ہیں: روٹیاں، بنجارہ نامہ، مفلسی، آدمی نامہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ ان کا شمار اردو کے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ اصل میں آپ ایک مقبول عوامی شاعر تھے۔ آپ نے 1830 عیسوی میں انتقال کیا۔ اب نظم میں ان کی پڑھنے جا رہا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے نیکی بدی۔ ہے دنیا جس کا نام میاں، ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے۔ گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ سیاق و سباق ہے۔ یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں۔ اشعار کی تشریح بند کی پورے بند کی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ نذیر اکبر آبادی اس بند میں نیکی اور بدی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں جس کا نام دنیا ہے، یہ الگ طرح کی بستی ہے۔ یہاں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، جو اچھے لوگوں کے لیے اچھی اور برے لوگوں کے لیے بری ہے۔ جو لوگ یہاں عزت دار ہیں، ان کے لیے یہ عزت کی جگہ ہے، اور جو لوگ سستی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ دنیا سستی ہے۔ یعنی اس دنیا میں امیر بھی زندگی گزارتا ہے اور غریب بھی۔ ہر وقت جھگڑے اور ہنگامے برپا ہوتے ہیں، اور پھر ان جھگڑوں کے لیے عدالت لگتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو جیسا کرتا ہے اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں مستی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے مستی کے سامان ہیں، اور جو غلط کام کرتے ہیں تو ان کے لیے دنیا اتنا ہی غلط ہوتی ہے۔ اس دنیا میں انصاف اور عدل پرستی ہے۔ جو جیسا کرتا ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے، سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ آگے بند ہے: جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے۔ جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے۔ نقصان کرے تو نقصان ملے، احسان کرے تو احسان ملے۔ جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ سیاق و سباق: یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیا گیا ہے۔ اب ہے بند کی تشریح۔ نذیر اکبر آبادی نظم کے دوسرے بند میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو دوسروں کی عزت کرتا ہے اس کو بھی عزت ہوتی ہے، اس کی بھی عزت ہے۔ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے اس کی بھی عزت ہوتی ہے۔ جو کسی کو پان کھلاتا ہے تو اسے بھی لوگ پان کھلاتے ہیں۔ جو روٹی دیتا ہے تو اسے بھی نان ملتی ہے، یعنی روٹی ملتی ہے۔ جو کسی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے اور نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوتا ہے۔ جو جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے پھر اگلے لمحے
اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس ہر کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے، کچھ دیر نہیں لگتی، برے کام کا نتیجہ جلد ہی سامنے آ جاتا ہے۔ اس دنیا میں انصاف اور عدل پرستی ہے۔ جو جیسا کرتا ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگلا بند ہے، جو پار اتارے اوروں کو اس کو بھی ناؤ اترتی ہے، اس کی بھی ناؤ اترتی ہے۔ جو غرق کرے اس کو بھی یا ڈبکوں کرنی ہے۔ شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے۔ یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ سیاق و سباق ہے، یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں۔ تشریح اس بند میں نذیر فرماتے ہیں، جو دوسروں کو پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اترتی ہے، یعنی جو دوسروں کے لیے اچھے کام کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو ڈبوتا ہے اس کی بھی ناؤ ڈوبتی ہے۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والا خود نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ تلوار، تیر، بھالا، برچھی ہو یا نہرنی سے جو بھی کام لیا جاتا ہے اس کے ویسے ہی اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے، یعنی ہر کام کا انجام سامنے آنے میں دیر نہیں لگتی اور اندھیر بھی نہیں ہوتا، بس سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ آگے ہے، جو اوروں کا اونچا بول کرے تو اس کا بھی بول بالا ہے، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے۔ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، اس ظالم کے بھی لہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ سیاق و سباق، یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیا گیا ہے۔ تشریح اس بند میں نذیر فرماتے، جو شخص کسی کی بات کا احترام کرے پھر دوسرے بھی اس کی بات کا احترام کرتے ہیں۔ جو کسی کو ذلیل و خوار کرتا ہے تو اسے بھی ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ جو شخص کسی کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے، کسی کو مار ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ بھی لوگ وہی سلوک کرتے ہیں، پھر اس کا لہو بھی زمین پر بہتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی جو بوتا ہے انسان وہی کاٹتا ہے۔ اس دنیا میں نہ تو دیر ہوتی ہے نہ اندھیر، یہاں انصاف اور عدل پرستی ہے، سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتے ہیں۔ اب نظم کا مرکزی خیال ہے۔ نظم کا عنوان نیکی اور بدی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ نیک کام کرتے ہیں تو انہیں نیکی کا پھل ملتا ہے، جو لوگ بدی کرتے ہیں ان کے ساتھ بدی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو جیسا کرے گا ویسا ہی پائے گا، یہاں ہاتھ کے ہاتھ ہر بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب سوالات کے جوابات ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم کے پہلے بند میں دنیا کو کس طرح کی بستی بتایا گیا ہے؟ جواب، دنیا کو ایسی بستی اس لیے بتایا گیا ہے کہ یہاں جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی پاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں عدل اور انصاف ہوتا ہے، ہاتھ کے ہاتھ سب معاملہ نمٹ جاتا ہے، اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا اور برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ اس بستی کا یہی قاعدہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، شاعر فرماتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے اثرات جلد ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ برے کام کرنے والے کو اس کی سزا نہیں ملے اور نیکی کرنے والوں کو نیکی کا پھل نہ ملے۔ اس دنیا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 3 ہے، کس کی ناؤ پار اترتی ہے؟ تو جواب ہے، جو دوسروں کو پار لگاتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اترتی ہے، یعنی کوئی ضرورت مند ہو یا پریشانی میں مبتلا ہو اور دوسرا شخص اس کی مدد کرے تو مدد کرنے والے کو بھی اس کا صلہ ملتا ہے۔
اس کی ضرورت اور پریشانی کے وقت دوسرے لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ سوال: ظالم کو ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ جواب: جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ظلم کرتے ہیں۔ جو بلا وجہ کسی کو ستاتا اور پریشان کرتا ہے ایک روز اس پر بھی لوگ ظلم کرتے ہیں اور یہ بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب ہے سبق نیکی اور بدی۔ الفاظ معنی: عدل پرستی، انصاف پرستی، شمشیر تلوار، تبر کلہاڑی جیسا ہتھیار، ثنا بھالا، بالا اونچا، دست بدستی ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ۔ اب ہے محاورے جملے۔ محاورہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جملوں میں اس کو استعمال کریں گے۔ اکرم کو اس کی غلطی پر سزا دی گئی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بول بالا ہونا: ان دنوں احمد کا خوب بول بالا ہے۔ پار اتارنا: جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کی کشتی پار اتارتا ہے۔ مان رکھنا: تم دوسروں کا مان رکھو دوسرے تمہارا مان رکھیں گے۔ خالی جگہوں میں اسم یا فعل بھریے۔ یہ دنیا اور طرح کی بستی ہے، یہ یہاں پہ اسم ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ جھگڑے فعل ہے، کام ہے، ورب ہے۔ جو اوروں کو پار اترتا ہے اس کی ناؤ پار اترتی ہے، یہ ناؤ یہاں پہ اسم ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور